السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں مدثر شہزاد یوٹیوب چینل۔ دوستو آپ سب کو اپنی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں کرiminologist جو پروفیشن ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے، اس میں کرiminologist کیا کام کرتا ہے، اس کے لیے کون کون سی اسکلز کی ریکوائرمنٹ ہے آپ کے لیے کیریئر میں آگے بڑھنے کے لیے۔ آپ کو کچھ ایسی ٹپس دی جائیں گی جو کہ بہت زیادہ لانگ ٹرم میں آپ کے کام آئیں گی، اور اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن کتنی ضرورت ہوگی، اس ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں کرiminologist کے جو پروفیشن ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ وہ بیسیکلی کام کیا کرتا ہے۔ کرiminologist اسٹڈی دا کازز، وجوہات، پیٹرنز، طریقہ کار اینڈ پریونشن آف کرائم تھرو ریسرچ اینڈ ڈیٹا انالیسز۔ بیسیکلی کرiminologist کا جو کام ہے وہ بیسیکلی ہے کہ جو ہمارے پاس جو وجوہات ہوتی ہیں جو کسی بھی جرم کی، اس کے وجہ دیکھتا ہے، اس کے طریقہ کار کو دیکھتا ہے اور اس کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے کرائم کے لیے، ٹھیک ہے، تھرو ریسرچ اینڈ ڈیٹا انالیسز۔ ریسرچ اور ڈیٹا انالیسز کے تھرو ان چیزوں کی جو ہے نا ان چیزوں کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے بیسیکلی سیلری کی اگر بات کریں، سیلری اس میں 50,000 سے اسٹارٹنگ ہے جی، اگر آپ کی تعلیم کمپلیٹ ہے تو۔ اس کے بعد 50,000 کے بعد ہمارے پاس ہے جی 1,80,000۔ یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے بڑے ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں، جتنا اچھا ادارہ ہوگا وہ آپ کو اتنا اچھا پے کرے گا، تو یہ 1,80,000 تک آرام سے آپ کی جو سیلری ہے وہ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ہے جی پولیس میں، کورٹس میں اور این جی اوز میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرائم کے ساتھ یہ تین چیزیں مین ڈیل کر رہی ہوتی ہیں۔ سب سے مین پولیس اور پھر کورٹس ہیں، اس کے بعد این جی اوز بھی ہیں جو ریسرچ وغیرہ کے لیے صرف کام کرواتی ہیں، تو وہاں پر بھی ان کی ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فورینزک اینڈ سیکیورٹی سروسز ہائرنگ، فورینزک جو ہمارے پاس ہے کمپنیز وہ، اور سیکیورٹی سروسز کی جتنی بھی ہیں یہ ساری ہائرنگ کرتی ہیں اس کے حوالے سے۔ اس کے بعد گورنمنٹ انٹرسٹ ان کرمنل جسٹس ریفارم، گورنمنٹ کافی انٹرسٹ لیتی ہے، اس کو ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی کہ جلدی سے جلدی اس کو جو ہے وہ کور کیا جائے کیسز کو، تو اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس بھی کافی زیادہ آپشنز ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو بڑے ایزیلی جاب مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ریسرچ رولز ان یونیورسٹیز اینڈ پالیسی یونٹس، جو یونیورسٹیز ہیں نا وہاں پر ریسرچ کی کافی زیادہ چیزیں جو وہ کی جاتی ہیں، کیونکہ یونیورسٹیز میں ریسرچ سینٹرز بنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو اس میں جاب ملنے کی اپرچونیٹیز مل جائیں گی، اور پھر پالیسی یونٹس کے اندر بھی آپ کو جو آرام سے اس میں جاب مل جائے گی کہ آپ وہاں پر پالیسیز وغیرہ بنائیں فیوچر میں، جو کوئی بھی کسی بھی طرح کا جرم کرتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کی روک تھام کے لیے کافی زیادہ چیزیں جو اس میں کر سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایجوکیشن کے حوالے سے مین جو بات کی جائے ایجوکیشن کیا ہونی چاہیے، وہ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ میں رکھ دیتا ہوں بی ایس ایم اے یا پھر ایم فل ہونا چاہیے۔ کون سے سبجیکٹس میں؟ کرiminology، سوشیولوجی اور لا، یہ تینوں میں آپ اگر کر لیتے ہیں، تینوں میں 3 ڈگریز بھی نے آپ کو بتائی ہیں، کرiminology، سوشیولوجی اور لا۔ اب یہ بی ایس میں بھی ہوتا ہے، ایم اے بھی ہوتا ہے اور ایم فل میں بھی ہوتا ہے، یہ تینوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اس میں آرام سے کر سکتے ہیں، پھر آپ اس میں آرام سے اس فیلڈ میں جو کرiminology کی فیلڈ میں جو آرام سے آپ جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسکلز آپ کے پاس کون کون سی ہونی چاہیے جو آپ کو اس فیلڈ میں ہیلپ کریں گی؟ سب سے پہلے ریسرچ کی اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے، پھر ڈیٹا انالیسس، لیگل سسٹمز کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط ہے۔ اس کے بعد انٹرویوئنگ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے انٹرویوئنگ وغیرہ بھی کرنی ہے نا، جو ہمارے پاس جو جرم کر کے آیا ہے اس کے بارے میں ریسرچ وغیرہ کرنی ہے، تو ظاہر ہے کبھی آپ کو انٹرویو بھی کرنا پڑ سکتا ہے ڈائریکٹلی بھی، تو آپ کے پاس اس کی بھی اسکل ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس ایسی ٹپس آ گئی ہیں جو میں آپ کو دوں گا، تو انشاءاللہ بہت جلدی آپ اپنی فیلڈ میں کامیاب ہوں گے۔ ان کے اوپر بس آپ نے عمل لازمی طور پر کرنا ہے، پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ انٹرن ود پولیس اور لیگل انسٹیٹیوشنز، آپ نے انٹرنشپ لازمی کرنی ہے اپنی پڑھائی کے دوران، آپ کوشش کریں پارٹ ٹائم کر لیں، یا پھر کوئی اپنی جس کو کہتے ہیں جب کمپلیٹ ہوتی ہے پڑھائی، یا پھر اس کے بعد جو ہے نا انٹرنشپس جو پولیس کے محکمے میں ہیں وہ کافی آتی رہتی ہیں، وہ آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو مختلف ادارے ہیں وہ دیتے ہیں، یا پھر آپ کی لیگل انسٹیٹیوشن ہے جو لا کے ساتھ ہیں، یعنی کہ وکیل جو ہوتے ہیں اس طرح کے آپ کی فیلڈ کے ریلیٹڈ، ان کے ساتھ آپ جو ہے وہ انٹرن کر سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو تو مل ہی جائے گی لازمی طور پر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے فوکس آن کوانٹیٹیو اینڈ کرائم اسٹیٹسٹکس اسکلز، جو کوانٹیٹیو اینڈ کرائم اسٹیٹسٹکس اسکلز ہیں نا جی، ان کے اوپر آپ نے لازمی کام کرنا ہے، کہ آپ کو جب تک ان چیزوں کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا کہ کون سی چیز کب کس لیے ہوئی ہے، کس وجہ سے ہوئی ہے، یہ سارے اسٹیٹس وغیرہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے جو میجر ہیں وہ بھی، اور جو آپ کی کیسز میں استعمال ہوتے ہیں وہ بھی، تاکہ آپ وہ پھر ہی اس کا کلیئرلی کوئی نہ کوئی آپ اس کا رزلٹ نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد لرن اباؤٹ
وکٹمولوجی اینڈ کرمنل پروفائلنگ. کرمنل پروفائلنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے آپ کے لیے اس فیلڈ میں سیکھنے کے لیے, کیونکہ سارا کام آپ کا کرمنل ریکارڈز وغیرہ دیکھنے میں ہوگا, تو آپ کو اس کی پروفائلنگ وغیرہ کے ذریعے اس کی پروفائلنگ وغیرہ کا سارا طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے کہ کس طرح پروفائلنگ اس کی جاتی ہے, اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو جس کو کہہ سکتے ہیں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. یہ مختلف چیزیں ہوں گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹے اپڈیٹڈ ود کرمنل لاز اینڈ پالیسیز. اگر آپ نے اس فیلڈ میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے نا جو کرمنل لاز بنے ہوئے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کہیں آپ غلطی نہ کر دیں, کیونکہ یہ دن رات چینج ہوتے رہتے ہیں, ان کا کوئی پتہ نہیں لگتا, اور اس کی پالیسیز وغیرہ بھی چینج ہوتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ آپ نے اپڈیٹ رہنا ہے. جب تک آپ اپڈیٹ رہیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے. اگر آپ نے کہیں بھی چھوٹی سی غلطی کر دی اپنا کریئر بھی جو ہے خطرے میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پبلش کرمینولوجیکل ریسرچ. آپ نے ریسرچ کو اپنے بلاگز کافی زیادہ ہم بات کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں ہم نے کی تھی بلاگز, اور ہمارے پاس اس کے بعد جو پیپر ہوتا ہے ریسرچ پیپر, اس میں بیسیکلی ریسرچ پیپر کی بات ہو رہی ہے. آپ نے اپنی ریسرچ جو ہے نا شیئر کرنی ہے لوگوں کے ساتھ. اب یہ بلاگنگ میں جب ریسرچ کرتے ہیں شیئر, یا پھر اپنا پورٹ فولیو بناتے ہیں, یا پھر اپنی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں, تو وہاں پر یہ چیز جب پبلش ہوتی ہے نا تو یہ ساری دنیا دیکھتی ہے, اور آپ کا ایک نام جو بنتا ہے. کالم نگار جو ہوتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں ریسرچ کرنے والے جو ہوتے ہیں, اس کے بعد جو بلاگر ہوتے ہیں, یہ بہت زیادہ فیمس ہوتے ہیں کیونکہ اپنے کام کی وجہ سے, اور اس کے بعد جب یہ لکھائی کرتے ہیں تو لوگ ان سے سیکھتے ہیں, تو لوگوں کو بہت زیادہ اس میں جو ہے نا ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے. ریلیٹڈ فیلڈس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. 5 ریلیٹڈ فیلڈز ہیں جی. اس کے ریلیٹڈ میں زیادہ سے زیادہ 5 ہی رکھتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں رکھتا, کیونکہ تھوڑی سی آپ کو سمجھ بھی لگ جائے گی یہ نہ ہو کہ آپ کا ذہن ادھر ہی بن جائے زیادہ فیلڈز دکھاؤں تو, ٹھیک ہے. فورینزک انالسٹ کی فیلڈ میں آپ جا سکتے ہیں انہی ایجوکیشن کے ساتھ. انہی اسکلز کے ساتھ لیگل ریسرچر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. انٹیلیجنس آفیسر کی فیلڈ میں جا سکتے ہیں. اس کے بعد سوشل ورکر کی اسکل ہے. اس کے بعد پالیسی انالسٹ کی اسکل ہے. یہ ساری 5 اسکل آپ اپنے نام سے جا سکتے ہیں, فیلڈز ہیں, ان میں آپ جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہر چیز کے بارے میں تو ہم نے بات کر لی ہے, مثال کے طور پر میکسیمم چیزیں ہم نے کور کر لی ہیں. کسی اور چیز کے بارے میں اگر آپ کو ہیلپ چاہیے, کوئی مسنگ رہ گئی ہے تو کمنٹ کریں, انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا. ملتا ہوں بھی نہیں کسی اچھی سی ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.